اب جو ہیں وہ اسی طرح گرجتے برستے اور کھڑکتے ہیں لیکن پھر اچانک سین سے غائب ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کو اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دی اور پھر اس کے بعد وہ جا کے دبئی کیے بڑے بڑے پلازوں میں کہیں گم ہو گئے تھے. تو وہ تو فوج کو دھمکی تھی نا, یہ تو حکومت کو دے رہے ہیں. یہ اب فوج کے بعد چونکہ حکومت سے بات نہیں بنی ہے ان کا خیال یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشنز کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان خدمات کے نتیجے میں حکومت جب بنے گی پی ٹی آئی کی تو ان کے ساتھ رعایت برتی جائے گی, نیب کو کہہ کے ان کے خلاف کیسز کو ختم کرا دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوا ہے, اس لیے اچانک ان کو اب تمام خرابیاں حکومت میں نظر آنے لگی. یہ وقت بڑا نازک ہے اور اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کے ساتھ کسی الحاق, کسی الائنس, کسی اتحاد کا بننا جو ہے وہ اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے یا نہیں ہے, اس پر تو بات کریں گے ہم. لیکن یہ بات بالکل شہاب الدین کی درست ہے کہ اب چونکہ جب انہیں نظر آنے لگا ہے کہ اب گردن پر ہاتھ میرے بھی پڑ رہا ہے تو اچانک انہیں مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کی باتیں کرنے کی سوچ گئی ہے. یہ وہی مسلم لیگ ہے جس کے بارے میں نہ صرف زرداری صاحب نے, بلاول زرداری نے اور پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ نے بغیر کسی ایکسیپشن کے جو گفتگو, جو زبان استعمال کی, جو گفتگو کی, جس طرح سے ان کا تیا پانچا کیا, ان کا پوسٹ مارٹم کیا, وہ لوگوں کی یادداشت میں ابھی بہت تازہ ہے. ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی وہ سب کچھ یاد ہے یا نہیں, یا بغض معاویہ میں کہہ لیجئے یا اپنے مفاد کی خاطر کہہ لیجئے, وہ اب آپس میں مل جائیں گے اور حکومت کو انسٹیبل کرنے کے لیے یعنی کوئی بھی ایک اتحاد قائم کر لیں گے. ایسا کرنا جمہوریت کے تو مفاد میں کسی صورت نہیں ہے. میں اور شہاب الدین دونوں میرا خیال ہے اس کو انڈورس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ابھی آپ کو حکومت کو وقت دینا پڑے گا. ابھی تو 100 دن کا تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ڈائریکشن سیدھی کر لیں گے, ابھی تو 55-60 دن میرے خیال سے زیادہ ہوئے ہیں. اس وقت ان سے معجزوں کی توقع رکھنا ایسے حالات میں جب پورے ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے بھی ہیں دشمنوں میں اور ڈومیسٹکلی بھی, انٹرنلی بھی ہمارے دشمن جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں. معاشی طور پہ بات کریں حکومت سے